اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے شروع ہونے سے پہلے چند اعمال بتلائے ہیں، ان کو کر لینا ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام نے ذی الحجہ کے بڑے فضائل بیان فرمائے اور فرمایا جو شخص ایسا ہو کہ اس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنی ہے اس نے، تو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے ناخن بھی کاٹ لے، زیر ناف بال بھی کاٹ لے اور اسی طرح بغلوں کے بال بھی صاف کر لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے ہم اپنے ناخن وغیرہ، اسی طرح جو ہے جسم کے جو غیر ضروری بال ہیں ان کو کاٹ لیں۔ اور جب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اب بہتر یہ ہے اور مستحب عمل یہ ہے کہ ہم ناخن نہ کاٹے جائیں، اور اسی طرح جو ہے زیر ناف بال نہ کاٹے جائیں، اور اسی طرح بغلوں کے بال صاف نہ کیے جائیں۔ فرمایا اس وجہ سے فرمایا کہ تاکہ جو ہے ان قربانی کرنے والوں کی مشابہت جو ہے حجاج کرام کے ساتھ ہو جائے۔ حاجی لوگ وہاں حج کر رہے ہوتے ہیں، حالت احرام میں ہوتے ہیں، اللہ کے حضور ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو تاکہ ان گناہگاروں کی، ان قربانی کرنے والوں کی مشابہت ان کے ساتھ ہو جائے، جس طرح وہ بال نہیں کاٹتے حالت احرام میں، یہ بھی بال نہ کاٹیں تاکہ ان کا کچھ ثواب کا حصہ ان کو بھی مل جائے۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں صفائی جو ہے نا، بہتر یہ ہے کہ انسان ہر ہفتے کر لے۔ اگر ہر ہفتے نہ کر سکے تو کم سے کم 15 دن بعد انسان کو چاہیے اپنے زیر ناف بال بھی کاٹے اور بغلوں کے بال بھی اکھڑے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ جو مقرر ہے، حد زیادہ سے زیادہ ہے، وہ 40 دن ہے۔ اگر کوئی شخص 40 دن کے بعد بھی صفائی نہیں کرتا تو فرمایا اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے، اس کے اعمال میں جو ہے وہ ثواب نہیں ملتا جو صفائی کا ورک کرنے والوں کو ملتا ہے۔ اب یہاں ذہن میں رکھیں ایک مسئلہ، اب اگر کسی آدمی کو 40 دن گزر چکے ہیں، اس نے اپنے زیر ناف بال صاف نہیں کیے، بغلوں کے بال نہیں اکھیڑے، اب اس کے لیے اب ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے کہ وہ بال نہ کاٹے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کاٹے۔ 40 دن گزرنے کے بعد جو ہے اب اگر ذی الحجہ کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کاٹے، اب اس کے لیے گنجائش نہیں ہے بال نہ کاٹنے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔